اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ابیحہ علی بخاری مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع احکام نماز ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر معصومہ ساجد۔ جی خواہر، میرا آپ سے اس موضوع کے متعلق سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ واجب نمازیں کتنی طرح کی ہیں؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ واجب نمازیں دو طرح کی ہے۔ ایک نماز یومیہ کی جو ہم ہر روز دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری واجب نمازیں ہیں وہ بھی 5 طرح کی ہے، وہ وقت کے لحاظ سے ہم پر واجب ہوتی ہیں۔ جی خواہر نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ دو طرح کی نمازیں انسان پر واجب ہوتی ہیں، ایک نماز یومیہ کہ جو ہم روز نمازیں پڑھتے ہیں 5، اور دوسری نماز وقتی کہ جو 5 ہیں اور یہ ہم پر وقت کے حساب سے واجب ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم خواہر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جو ہم پر وقت کے حساب سے واجب ہوتی ہیں۔ تو جی خواہر، آپ ہمیں بتائیے گا کہ وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جو ہم پر وقت کے حساب سے واجب ہوتی ہیں؟ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جو وقت کے لحاظ سے ہم پر واجب ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ 5 نمازیں ہیں کہ جو ہمارے اوپر وقت کے لحاظ سے واجب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نماز آیات، دوسرے نماز میت، تیسرا باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر واجب ہے، چوتھا نماز طواف کعبہ، اور پانچواں نماز اجارہ اور قسم عہد کی نماز۔ جی بالکل، خواہر نے ہمارے سامنے ماشاءاللہ بہت اچھا انداز میں بیان کیا کہ 5 نمازیں ایسی ہیں کہ جو ہم پر وقت کے حساب سے واجب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نماز آیات، دوسری نماز میت، تیسری باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر، چوتھی نماز طواف خانہ کعبہ، اور پانچویں نماز اجارہ نظر اور قسم۔ تو خواہر آپ مجھے بتائیے گا کہ نماز آیات کس موقع پر پڑھتے ہیں، کب پڑھی جاتی ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ مومنین کو اس کا جواب آنا چاہیے۔ نماز آیات اس صورت میں پڑھی جاتی ہے کہ جب کوئی آندھی یا طوفان آئے، یا زلزلہ آئے، یا چاند گرہن لگے، یا سورج گرہن لگے، تو اس صورت میں انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نماز آیات کو پڑھے۔ جی خواہر نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ جب کوئی طوفان آئے، جب آندھی آئے، یا زلزلہ آئے، یا سورج گرہن لگے، یا چاند گرہن لگے، تو ایسے موقع پر انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نماز آیات ادا کرے۔ تو خواہر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میت انسان پر کس وقت واجب ہوتی ہے؟ یہ آپ نے بہت ضروری سوال کیا۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے واجب کفائی ہے کہ وہ اس کو غسل دیں، اس کو کفن دیں، اس کو دفن کریں اور اس کا نماز جنازہ پڑھیں، اور اگر یہ کام چند لوگ کر لیتے ہیں تو باقیوں پر یہ واجب نہیں رہتا۔ جی خواہر نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو تمام مسلمانوں کے لیے واجب کفائی ہے کہ وہ اس کے لیے غسل کا انتظام کریں، اس کے لیے کفن کا انتظام کریں، اور اس کو دفن کریں، اور اس کے لیے نماز جنازہ ادا کریں۔ ہاں، لیکن اگر چند لوگ یہ کام کر دیتے ہیں تو باقیوں پر یہ کام کرنا واجب نہیں رہتا۔ تو خواہر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جو باپ کی قضا نماز ہے کہ جو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے، وہ انسان پر کب واجب ہوتی ہے؟ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا۔ جب والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب والد کی وفات ہو جاتی ہے، تو بڑے بیٹے پر واجب ہوتا ہے کہ وہ باپ کی قضا نمازیں ادا کرے، اس پر واجب ہوتا ہے۔ اور بعض علماء مجتہدین کے فتوے کے مطابق اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے متعلق ماں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر مستحب ہوتی ہیں۔ جی خواہر نے ماشاءاللہ ہمارے سامنے بیان کیا کہ جب آپ کے والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بڑے بیٹے پر واجب ہو جاتا ہے کہ باپ کی قضا نمازیں ادا کرے، اور بعض مجتہدین کے مطابق اور آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ماں کی قضا نماز بڑے بیٹے پر ادا کرنا مستحب ہے۔ تو خواہر میں آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ نماز طواف خانہ کعبہ انسان پر کب واجب ہوتی ہے؟ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ جائیں کعبے میں، یا جو لوگ کعبے میں جا چکے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ جب لوگ 7 مرتبہ طواف کعبہ کر لیتے ہیں، یعنی کعبے کا چکر لگا لیتے ہیں، تو اس کے بعد انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تو یہ نماز اس صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ جی ناظرین، خواہر نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے تو جب آپ وہاں پر 7 مرتبہ طواف کر لیں گے خانہ کعبہ کا، تو 7 مرتبہ طواف کرنے کے بعد آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔
تو خواہ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ نماز اجارہ جو عہد اور قسم کی آپ نے نماز ہمارے سامنے بیان کی، تو یہ کب کس صورت میں ہم پڑھتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جب انسان کوئی عہد کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی نماز پڑھوں گا، اس کا کام ہو جانے کے بعد اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے. یا کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اب جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے. جی ناظرین، خواہر نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ جب انسان کسی چیز کا عہد کرتا ہے، کسی چیز کی قسم کھاتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، تو جب انسان کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کام کے مکمل ہونے کے بعد انسان کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ جتنی رکعت اس نے نماز کی عہد کیا تھا اتنی رکعت نماز پڑھے. تو خواہر ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں آئیں. مومنین کرام، آپ سے بھی امید ہے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.